اور لامکان سے جب حضور لوٹے تو اس کیفیت کو بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے کہ اتنی بلندی پانے کے بعد میرا محبوب جب آسمانوں سے زمین پر تشریف لا رہا ہے تو میرے محبوب کی شان کیسی ہے. آپ نے سورہ نجم پڑھی ہوگی. نجم عربی زبان میں لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ستارہ, اسٹار. اور واو یہاں تسمیہ ہے. رب فرماتا ہے والنجم اذا ہوا, ہوا یہوی ہویت, اس کا معنی ہوتا ہے کسی ستارے کا یا کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا. نیچے سے اوپر جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا جو معروف معنی ہے ہوا یہوی ہویت کے عربی زبان میں یہ ورڈ ہے ہوا, اس کا معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا. رب تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے والنجم اذا ہوا. لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آیا. اب ستارے تو بہت سارے ہیں, یہاں نجم سے مراد کیا ہے اور ستارے کا اوپر سے نیچے آنا کیا ہے؟ مفسرین کرام نے کئی اقوال ذکر کیے. بعض علماء نے فرمایا کہ نجم سے مراد تمام ستارے ہیں. بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد ایک خاص ستارہ ہے جس کو سریا کہا جاتا ہے, جو بہت سارے ستاروں کا مجموعہ ہے. بعض نے کہا یہاں نجم سے مراد قرآن ہے, اور بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد وہ نباتات ہے کہ جس کا تنا نہیں ہوتا, جیسے کہ انگور کی بیل ہوتی ہے, مختلف سبزیوں کی بیل ہوتی ہے, اس میں تنا نہیں ہوتا, تو اس کو بھی عربی زبان میں نجم کہا جاتا ہے. مختلف اقوال کیے, لیکن فخر السادات نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نجم سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے. اور یہ میں کسی قصے کہانی کی کتاب سے ریفرنس نہیں دے رہا, آپ میں دو کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں گا, انتہائی مستند اور معتبر تفاسیر ہیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی, تفسیر روح المعانی میں حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول ذکر کیا, اور اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر معارف التنزیل یعنی کہ تفسیر بغوی میں اس قول کو ذکر کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جب الظلال الانقا میں علم اصول تفسیر کی قوانین بیان فرمائے تو وہاں پر تفسیر کی کئی کتابوں کے اسلوب, انداز اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, کس لیول کی وہ کتاب ہے, ان کو ڈسکس کیا ہے. وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفسیر بغوی کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو لغویات سے, جھوٹی روایات سے پاک ہے اور انتہائی مستند اور قرآن کی درست تفسیر ہے. کئی صدیوں پرانے بزرگ ہیں, امام بغوی اور امام محمود آلوسی اور دیگر مفسرین نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو حکایت کیا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. تو جب نجم سے مراد ذات مصطفیٰ, یہ چمکتا دمکتا ستارہ پیارے مصطفیٰ ہے, تو یہ اوپر سے نیچے آنے کا مطلب کیا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو آسمان سے زمین پر آنے کی جو حضور کی کیفیت تھی, رب تبارک و تعالیٰ نے اذا ہوا میں اس کا بیان فرمایا ہے. اب قربان جائے بریلی کے امام پر, اہل سنت کی جان اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی علمیت پر کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا جو بظاہر میں لفظی ترجمہ ہے, لیکن اگر بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں کو دیکھا جائے, ان کی ابحاث کو پڑھا جائے اور پھر کنز الایمان کے لفظی ترجمے کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس امام کا ترجمہ ایسا شاندار, ایسا یونیک اور لاجواب ہے. اپنی مثال آپ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ ترجمہ کنز الایمان قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہے اور قرآن کا تفسیری ترجمہ بھی ہے. ترجمہ کنز الایمان آپ کے گھر کی زینت ہوگا, نہیں ہے تو اس کو بنا لے, نیت کیجئے. کنز الایمان شریف کو آپ کھولیں, سورہ نجم کی اس پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں. ترجمہ اعلیٰ حضرت نے وہ کیا ہے جو امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے. ورنہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آیا. کون سا ستارہ؟ اس ستارے کا اوپر سے نیچے آنا کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کو سمجھا دیا کہ ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور اوپر سے نیچے آنے سے مراد آسمان سے زمین کا سفر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الایمان میں ترجمہ کرتے ہیں جو تفسیری ترجمہ ہے امام جعفر صادق کے فرمان کا خلاصہ اور حضرت امام جعفر صادق کی تفسیر کا ترجمان ہے. رب فرماتا ہے والنجم اذا ہوا,
आला हजरत का कलम चलता है जल्दुल ईमान में, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से नीचे तशरीफ लाए,